السلام علیکم۔ ہمیں اس بات کے کہنے میں کوئی باک نہ ہوگی کہ ہر خیر کا کام دراصل اللہ کی عبادت ہے، ہر بدی دراصل اللہ سے بغاوت ہے، یعنی برے سیاستدان کے مقابلے میں نیک سیاستدان بن کر مقابلہ کرنا عبادت ہے، جھوٹے کے مقابلے میں سچا بننا عبادت ہے، رشوت خور کے مقابلے میں اپنے پیشے میں ایمانداری اختیار کرنا عبادت ہے، زانی کے مقابلے میں پاک دامن رہنا عبادت ہے، ذخیرہ اندوز کے مقابلے میں سخاوت کرنا عبادت ہے، غیبت کرنے والے کے مقابلے میں دوسروں کے عیب پر پردہ ڈالنا عبادت ہے، ہر شر کے مقابلے میں خیر کو ترجیح دینا عبادت ہے۔ رہے وہ عبادت جنہیں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے نام سے مقرر کیا ہے، یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، یہ عبادت دراصل اس بڑی عبادت خیر کے لیے تربیت گاہ ہے۔ یہ عبادت ہمیں تیار کرتے ہیں، ہماری تربیت کرتے ہیں اس اصل عبادت کے لیے جو اللہ کو منظور و مقبول و انسان کا مقصد حیات ہے۔ اس خیر کے مقابلے میں جو شر کو ترجیح دیتا ہے، بدی کرتا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ سے بغاوت کرتا ہے۔ اس باغی کے مقابلے میں جو نیک ہوتا ہے، دراصل وہ اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہوتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے میں کوئی مشکل نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا اصل عابد وہ نہیں جو دینی معاملات سے نکل کے ایک خاص جگہ زمین پر بیٹھ کر تسبیح پڑھتا رہے، بلکہ اصل عابد وہ ہے جو اللہ کے ان سرکش بندوں کے مقابلے میں جو شر کو ترجیح دیتے ہیں، شر کو برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خیر کے نظام کو نافذ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کشمکش کو ہم حق و باطل کی کشمکش کہتے ہیں۔ جو خیر کی بات کرتے ہیں وہی حق و سچ کی بات کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے تابع ہوتے ہیں۔ جو چیزیں ان کے اختیار میں ہیں انہیں بھی اللہ کے تابع کرتے ہیں، کیونکہ فطری طور پر انسان اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہے۔ اس کائنات میں ہر چیز مسلم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا فرما بردار مطیع ہے۔ خود انسان بھی اپنی فطرت میں مسلم ہے، کفر اس اختیار تک کرتا ہے جو اللہ نے اسے دی ہے، ورنہ وہ خان خداوندی یعنی فطرت سے ذرا برابر نکل نہیں سکتا۔ آج کل جو حالات چل رہے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے، آج ہندوستان کا بچہ بھی جانتا ہے دنیا قوت کی جہ و جلال کی نمائش گاہ ہے، اور کمزوروں کی ہلاکت کا مقتل ہے۔ طاقتور قومیں کمزوروں کو اپنا غلام محکوم بناتی ہے، ان میں پھوٹ اور اختلاف ڈالتی ہے، ان کے مختلف فرقوں اور مختلف گروہوں کو باہم ملنے نہیں دیتی، کیونکہ اگر مل کر ایک ہو جائے تو پھر کمزور نہ رہیں گے۔ اتفاق یگانیت کی طاقت اعلیٰ ظالموں کا تخت و تاج اڑ دے، یہی حال ہندوستان کا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی دنیا کا ایک مستثنیٰ قانون بھی ہے، خدا کی زبردست گاہ چمک جانے والی حرکت بھی ہوتی ہے۔ جب ظلم اور طاقت کے شیطان غرور حد سے بڑھ جاتا ہے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دنیا طاقت والوں کی جگہ کمزوروں کو گد بنائی جاتی ہے، اور وہی زمین جو کمزوروں کے لیے قتل گاہ تھی، طاقت والوں کے تباہی و ہلاکت کا تماشا گاہ بن جاتی ہے۔ پس اس دن چھوٹے بڑے کیے جاتے ہیں، بڑوں کو چھوٹا بنا دیا۔ سامنے یہی نریندر مودی تھا، یہی پرائم منسٹر تھا جو 2002 میں گجرات میں قتل عام کیا تھا۔ سونیا گاندھی نے کہا تھا موت کا سوداگر، اس کے باوجود بھی بہت شاندار جیت کے ساتھ وہ ہندوستان کا پرائم منسٹر بنا دیتے ہیں۔ ظالموں اور جباروں کو ہدایت نہیں ہوا کرتی، ظلم پہ تو رام ہوں، ان کی سرکشی ضلالت کو ضمانت تک قائم رہے، کچھ مدت تک بندہ پر خدائی کرتے رہیں گے، آخر خدا کی حجت پوری ہو گئی۔ اپنی روش تبدیل کرنے کے لیے انہیں مدت موقع دیے گئے، مگر ان کے استبداد پہ کوئی فرق نہیں آیا، انجام کا سب کے سب نیست و نابود ہو گئے۔ حکومت جاتی رہے گی، سطوت و عزت فنا ہو جائے گی، نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ دنیا میں خدا کی بادشاہت قائم ہے کہ پھر انہیں مظلوموں کا برکات الہی نصیب ہوگی، ان کو آزاد لسانی میں ایک دنیا کو مزہ آ رہا تھا۔ سامعین، دنیا میں آج اسلام کے فروغ کے لیے سب سے زیادہ اسلام کی دعوت معمہ ہو رہی ہے۔ اسلام تو فی الحقیقت ان قواعد فطرہ کے صحیح استعمال کا نام ہے، جن کی حکومت سے دنیا کی کوئی شے خارج نہیں۔ مچھلی کے لیے پانی میں تیرنا، پرندوں کے لیے ہوا میں اڑنا، نباتات کا زمین میں نشوونما پانا، اور انسان کا زمین کے اوپر رہنا، یہ سب چیزیں اسلام کے مفہوم حقیقی میں داخل ہیں، کیونکہ اس کا دوسرا نام سنت اللہ ہے، فطرت اللہ ہے۔ پھر کیا مچھلی پانی کی جگہ ہوا میں، پرندہ ہوا کی جگہ پانی میں، انسان زمین کو چھوڑ کر سمندر میں زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ اس کے یہ معنی کہ دنیا میں کوئی شے غیر مسلم ہو کر زندہ نہیں رہ سکتی۔ حیات اور زندگی صرف مسلم کے لیے، جو قومیں زندہ ہیں کون کو معلوم نہ ہو، مگر ہم کو معلوم کہ وہ اسلام ہی کے سچ چشمے سے سیراب ہو رہی، یہ اپنی بدبختی کے پاس رہ کر بھی ہم تشنہ لب ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ وہ لوگ یہ دین الہی کو چھوڑ کے کسی اور تعلیم کو اپنا حاکم بنانا چاہتے ہیں، حالانکہ اس آسمان اور زمین میں کوئی نہیں جو چاروں اور ناچارے الہی دین اللہ کا مسلم یعنی حکم بردار نہ ہو۔ سامعین، یہ کورونا وائرس یہ فی الحقیقت اللہ کی طرف سے انسانی غرور اور گھمنڈ کی پشت غفلت پر ایک تازیانہ عبرت ہے، جو کبھی کبھی حرکت کرتا ہے تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ بڑی بڑی ترقیوں کے بعد بھی انسان اس طرح فطرت کے پنجے میں جیسے کہ خلقت کائنات کے پہلے دن تھا، خدا کے پکارنے کے لیے اب تک اسی طرح مجبور ہے جیسے کہ ہزاروں برس پہلے تھا۔ وہ کتنے اپنی تدبیروں میں غرق، اپنے فتح مندیوں پر نازاں ہو، لیکن جس طرح خدا سے اپنی حفاظت کے لیے کے بعد دکھ رہے نئی تدبیریں سوچتا رہتا ہے، اسی طرح وہ نئی تدبیروں سے اس کے سر غرور کے کچل بھی سکتا ہے۔ ادھر کوئی نئی تدبیر بچاؤ کی نکلی، ادھر قدرت الہی کسی نئی صورت کو مسلط کر دے گی۔ سامعین، اس کے عذاب کے حد تو ہزاروں صورتیں ہو سکتی ہیں، کچھ ہماری طرح وہ اپنے کام میں عاجز اور درماندہ نہیں ہیں۔ اسلام کے معنی ہے سلامتی کے۔
معنی ہونا چاہیے کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرے، اور وہ آج کل کئی مسلمان کر بھی رہے ہیں، دار بھی ہیں۔ اسلام میں خدمت خلق بھی ایک عبادت ہے۔ خدمت سے انسان کو راحت پہنچتی ہے، اس کے کام آسان ہوتے ہیں، سب سے بڑھ کے کہ اس کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ خدمت کے بعض قسمیں تو وہ ہے جن کے ذریعے سے ہم اپنے ذمہ واجب حقوق ادا کرتے ہیں، بعض وہ خدمات ہے جو ہم رضاکارانہ طور پر انجام دیتے ہیں۔ خدمت خلق کا دائرہ بہت وسیع ہے، افراد کی خدمت بھی خدمت خلق ہے، عوامی وفائی خدمات بھی خدمت خلق میں شامل ہے جو سینکڑوں لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، ان کا فیض تعاون پر قائم رہتا ہے۔ خدمت خلق اسلام کے اخلاقی تعلیمات کا حصہ ہے اور معاشرتی زندگی گزارنے کا ایک فطری تقاضا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کمزوروں کو طاقتور کے، غریب کو امیر کے، جاہل کو عالم کی خدمت کا محتاج بنایا ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ طاقتور، امیر یا عالم کمزوروں اور غریبوں اور بے پڑے لوگوں کے خدمات سے بے نیاز ہے۔ زندگی میں ہر ایک ضرورت اللہ تعالیٰ نے دوسروں سے مربوط کر دیا ہے۔ کامیاب انسان وہ ہے جو دوسرے کی ضرورت کے وقت ان کی خدمت کے لیے ایسا ہی بے قرار ہو جائے جس طرح اس وقت ہوتا ہے جب کسی پریشانی میں دوسروں کی خدمت کا محتاج ہوتا ہے۔ سامعین، انسان کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دی ہیں، اس پر شکر بجا لینے کا خوب فرمایا۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ بھی کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، جو خدمت کے مستحقین کی خدمت کی جائے۔ اگر ان نعمتوں کے پانے کے بعد کسی کے اندر خدمت کا جذبہ نہ ابھرے تو پھر اس کا مطلب یہ کہ اس کا دل ان نعمتوں کا احساس سے خالی ہے۔ خدمت خلق سے حقوق العباد کی ادائیگی، ان کی راحت رسانی کا کام تو ہونا ہی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کا سامان بھی ہوتا ہے۔ اس طرح خدمت عبادت بن جاتی ہے۔ ایک حدیث سے یہاں تک معلوم ہے کہ خدمت خلق خود اللہ تعالیٰ کی خدمت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انسان سے کہے گا، اے ابن آدم، میں بیمار پڑا رہا لیکن تم نے میری عبادت نہیں کی۔ انسان گھبرا کر عرض کرے گا، اے میرے رب، تو ہو سارے جہاں کا پروردگار، تو کب بیمار تھا اور میں تیری عبادت کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا، کیا تجھے نہیں معلوم کہ میرا فلاں بندہ بیمار ہے، لیکن اس کے باوجود تو اس کی عیادت کے لیے نہیں گیا؟ اگر تو اس کے پاس جاتا تو مجھے وہاں پاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اے ابن آدم، میں تو اس نے سے کھانا منگا لیکن تو نے مجھے کھانا نہیں دیا۔ انسان عرض کرے گا، اے رب العالمین، تو کب بھوکا تھا، تو تجھے کیسے کھلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا، تجھے یاد نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا لیکن تو نے اسے کھانا نہیں کھلایا؟ اگر تو نے اس کا ثواب پورا کیا ہوتا تو آج اس کا ثواب یہاں پاتا۔ اس طرح عرض کرے گا کہ اے دو جہاں کے پروردگار، تو کب پیاسا تھا اور میں تجھے کیسے پلاتا؟ اللہ تعالیٰ فرمایا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی طلب کیا لیکن تو نے اس کی پیاس بجھانے سے انکار کر دیا، کیا تو نے اس کی پیاس بجھائی؟ آج اس کا ثواب یہاں پاتا۔ مسلم باب الفضل عباد المریض، حدیث نمبر 2569۔ اور خود سعادت مند وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی خدمت کے لیے منتخب ہوتا ہے۔ جب تک ان کی خدمت جاری رہتی ہے اللہ کا فیضان جاری رہتا ہے۔ جب وہ خدمت خلق چھوڑ دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کو نعمتوں سے محروم کر کے دوسروں کو موقع فراہم کرتا ہے، ان کے لیے اسباب مہیا فرماتا ہے۔ حضور نے فرمایا، بے شک اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو بندوں کے فائدے کے لیے خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، جب تک وہ ان کو خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کو باقی رکھتا ہے۔ جب وہ بخشش روک دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ان نعمتوں کو چھین لیتا ہے، دوسروں کو عطا کرتا ہے۔ الرجل اوسط الطبرانی، حدیث نمبر 5162۔ سورہ دہر کی آیت 8 سے 22 تک کی ان کے لیے اللہ کی رضا، جنت کی نعمتوں، ان کے آسائشوں کا تذکیہ ہے، جو مسکینوں اور یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ خدمت خلق کے بہت سے راستے ہیں، کسی کو ذاتی طور پر مادی منفعت پہنچانا، یہی خدمت نہیں، اپنے علم و تجربے سے کسی کو فائدہ پہنچانا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، کسی کی دینی رہنمائی کرنا، کسی راہگیر کو راستہ بتانا، کسی نابینا کی دستگیری کرنا، اس کی سڑک عبور کرنے میں مدد دینا، عوامی خدمات کا کام، مثلا مسجد مدرسہ تعمیر کرنا، راستے کی مرمت، آبی وسائل کا انتظام، بجلی کی فراہمی، یہ سب خدمت خلق میں شامل ہے۔ اس طرح ہم یہاں اس کے دو قسم کرتے ہیں، فرد کی خدمت، عوامی اور اجتماعی خدمت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھلا ہو شخص کا جس کو اللہ تعالیٰ نے خیر کا دروازہ کھولنے اور شر کا دروازہ بند کرنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور برا ہو اس شخص کا جس کا اللہ نے شر کا دروازہ کھولنے اور خیر کا دروازہ بند کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ ابن ماجہ باب من کل مفصل، حدیث نمبر 238۔ انفرادی پیمار پر دیکھا جائے تو والدین، اولاد، رشتہ دار، پڑوسی وغیرہ کے حقوق کی بحث خوبی ادائیگی ان کے حق سے بڑھ کر کا خیال بھی خدمت خلق میں داخل ہے۔ مانگنے والوں کو دینا بھی خدمت خلق ہے، لیکن کمزوروں کی دیکھ بھال، ان کے لیے تکبر ڈھونڈ کر ان کی مدد، اور پھر مسلسل ان کے لیے کوشش اور محنت خدمت خلق کا اعلیٰ درجہ ہے۔ حضور نے فرمایا، بیوہ اور مسکینوں کے لیے صحیح کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا یا رات میں قیام کرنے والا دن میں روزہ رکھنے والے کی مانند ہے۔ حدیث نمبر 5353، باب الفضل۔ امام نودی فرماتے ہیں، صحیح کرنے والا مراد وہ شخص ہے جو ان کی معاشی کی دوڑ دھوپ کرے، ان کی ضروریات زندگی پورے کرنے کے لیے محنت و مشقت کرے۔ خدمت خلق کا بہت نفع بخش اور دیر پا ذریعہ ہے، اس کی اصل محفوظ رہتی ہے۔ جس طریقے سے آج ہندوستان میں غیر مسلموں کے کام آ رہے ہیں، آفرین ہیں، اپنے جانوں سے، اپنے مالوں سے غیر مسلموں کی خدمت کر رہے ہیں، جو بہت ہی مبارک فوز و فلاح سے بھرپور ہے۔ سامعین، ایسے صاحبان استقامت
جو کرونا کی موت سے ڈرتے بھی نہیں اور کرونا کے مریضوں کی مدد کرتے ہیں، ایسے صاحبان استقامت و کاملین پر نزول ملائکہ ہو، جو طمانینت، سکینت اور بے خوفی بے عملی کا مقام پر طاری ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی جس نے وہ جنت کا وعدہ کیا گیا اس کی انہیں بشارت دے، ان کے سلے کے بدلے میں جنت الفردوس کے وارث بنائے، آمین یا رب العالمین۔